اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جناب مسلم ممالک میں جمہوریت کا سفر، اور اس سلسلے کی کڑی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے اس حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ اس کے اندر دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یوم ولادت ہے، اور سارا پاکستان جو ہے 25 دسمبر کو ان کا یوم ولادت مناتا ہے۔ دوسری اہم بات یوم سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تھی کہ اسی مہینے میں 17 دسمبر کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش جو ہے ایک نئی مملکت بن گئی۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، اور پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ 1947 سے 1971 کی جو تاریخ ہے پاکستان کی جمہوریت کی، اس کو کسی طریقے سے لے کر آگے بڑھیں، اور ہم نے اس کے کچھ ایونٹس کا تذکرہ، ظاہر بات ہے ہمیں مکمل طور پر تاریخ تو ڈے ٹو ڈے تاریخ تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارے جو گیسٹ حضرات تھے، جو ہم نے جن حضرات کو مدعو کیا تھا، اور احمد بلال محبوب صاحب نے، انہوں نے کوشش کی کہ جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی چینج لے کر آیا ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اور آج ہماری کوشش یہ ہے کہ 1971 سے لے کر 2019 کی سیاست تک، یا جمہوریت کی جو ڈیموکریسی ہے ہماری، وہ کس طریقے سے سفر کر کر یہاں تک پہنچی ہے، ہم اس کا ٹرائی کریں گے کہ اس کو کوشش کریں، اور اگر آج مکمل نہیں کر سکے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ایک اور قسط کے اندر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر میرے اسٹوڈیوز کے اندر میں دعوت دیتا ہوں، جناب موجود ہے ہمارے فیاض ولانا صاحب، معروف جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور عبداللطیف مرزا صاحب موجود ہیں، شہر کی نامی گرامی شخصیت ہیں، اور فوڈ انڈسٹری سے ناوڈیز بہت زیادہ منسلک ہیں، اور ہر بڑے اسٹیج پر آج کل نظر آتے ہیں۔ آج ابھی پچھلے دنوں میں نے ان کو RIS کے اندر اسٹیج پر بھی دیکھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور احمد بلال صاحب کا تو بہت ہی شکریہ جناب کہ آپ پاکستان سے جو ہے وہ آپ نے الحمدللہ ہمیں جو ہے ٹائم دیا ہے، اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ جس طریقے سے اپنی رائے سے ہمیں نواز رہے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ آپ ایک پلڈارٹ جو ہے کہ ادارہ ہے، ایک معروف ادارہ ہے، اس کے بانی بھی ہیں، اور پاکستان کی ڈیموکریسی پہ آپ نے بڑی گہری نظر رکھی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے میزبان جو اسٹوڈیو موجود ہے ان کی طرف آئیں، لیکن احمد بلال صاحب پہلے میں جو ہے نا آپ سے سوال شروع کرتا ہوں۔ احمد بلال صاحب، جنگی شکست اور ملک ٹوٹنے کے بعد جمہوری اداروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، ملک ٹوٹنے کے بعد اور جنگی شکست کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری دستور کی تشکیل کی جائے۔ پاکستان میں چونکہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ دستور کی تشکیل کو آسان کام نہیں ہے۔ 1947 سے 1956 تک بے شمار کرائسیس آئے، لیکن دستور نہیں بن رہا تھا۔ دستور سار اسمبلی کو بھی فارغ کیا گیا، حکومتیں بھی بدلیں، بڑی مشکل سے 1956 کا دستور بنا، پھر اس کے دستور کے بعد الیکشن نہ ہو سکے۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے اب لگتا یہ تھا کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا پاکستان کو نئے دستور کی تشکیل کا۔ ایک تو یہ مرحلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں بہت اچھے طریقے سے یہ پورا کر لیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے عوام اس شکست کے بعد، نہ صرف عوام بلکہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی مسلح افواج کے تمام ڈی مورلائزیشن کا شکار تھیں۔ ان کے حوصلے کافی حد تک پست ہو چکے تھے، اور ہونے بھی چاہیے تھے۔ تو ان کو دوبارہ سے ان کے حوصلوں کو بلند کرنا، ان کے اندر ایک ولولہ پیدا کرنا، ان کو دوبارہ سے قوم کی تعمیر نو کے لیے آمادہ کرنا، تو یہ کام بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کامیابی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ میں فیاض بھائی، احمد بلال صاحب کی تو رائے یہ ہے کہ ایک بڑا کارنامہ ہے سیاستدانوں کا، اور بھٹو صاحب نے جو اس طریقے سے ملک دو لخت ہو گیا تھا اور اس کے بعد سمٹ کر دوبارہ سے ایک نئے سرے سے آغاز کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی بالکل رائے ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 71 کے بعد جو صورتحال تھی اس میں صرف ہماری آرمی ہی ڈیمورلائز نہیں تھی، پوری قوم ہی ڈیمورلائز تھی، کیونکہ آپ کا ایک پورا ونگ آپ سے کٹ گیا۔ تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی سچویشن ایسی تھی، ناؤ یو ہیو ٹو ریکرافٹ، یو ہیو ٹو ری ڈیزائن دا ہول اسٹیٹ، کہ اس کا آئین کیا ہوگا، کیونکہ آئین میں آپ کو جگہ جگہ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، وہ ہر چیز مینشن تھی۔ اب اس کو آپ کو دوبارہ آپ نے ری ڈرافٹ کرنا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بظاہر تو سامنے تو ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور ان کی مشرقی پاکستان میں اکثریت بھی تھی، ان کے مقابلے میں کوئی اور اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا کہ جس کے پاس اتنی سیٹیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ جن کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں انہیں ہم نے ویسے الگ کر دیا، مجیب الرحمان کو، مغربی پاکستان والوں کو، تو مشرقی پاکستان والوں۔ تو اب جو ہے ہمارے پاس یہ صورتحال ہو گئی کہ یہاں بھٹو
تھے عقل کل، لیکن جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، ڈیپ سٹیٹ میں کہیں پہلے یہ چاہے مگوئیاں بڑے عرصے سے جاری تھیں کہ یہ جو ہمارے پاس بنگال والا ایسا ہے، ہر سال وہاں آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، ہمیں پیسے بھیجنے پڑتے ہیں، تو یہ اٹس ناٹ مینیجیبل، اور یہ وہ، تو وہ کہیں سوچ تھی کہ یہ الگ ہونا ہے یا کبھی ہو جانا ہے یا یہ نہیں چل سکنا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کچھ ہاں اس طریقے ہاں. سے. ٹھیک. تو اب جو ہے یہاں انہوں نے پھر کچھ نہ تو پریپریشن تو کی ہوئی ہوگی، اس پریپریشن کی نتیجے میں یہ جو آئین سازی، دستور سازی اور چیزیں طے ہونا شروع ہو گئیں کہ کس طرح کرنا ہے، وہ ایک ٹائم تھوڑا سا بھٹو صاحب کو مل گیا اور لوگوں نے ان سے کوآپریٹ اس لیے کیا، ایک تو وہاں اتنے قد کاٹ کا کوئی لیڈر نہیں تھا، دوسرا ضرورت بھی تھی اور قوم کو بھی ضرورت تھی ذرا سوچ کے، ڈیپ تھاٹ، ڈیپ بریتھ لے کے سوچنے کا کہ اب ہم نے آگے کیسے موو کرنا ہے، تو انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا اس وقت. اچھا، ایک بڑا اہم پہلو ہے اس کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئین بن گیا لطیف صاحب، اور اس آئین کے اندر جو شرعی آئین، مطلب بھٹو صاحب تو بڑے سیکولر اور بڑے سوشلسٹ قسم کا، ان کا انقلابی قسم کے آدمی تھے، اور ہم جب آئین دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی اسلامی ریاست کا آئین ہے. تو اس کے اندر کیا وجوہات تھیں کہ بھٹو صاحب جب آئین لے کر آئے تو وہ ایک بڑا مختلف آئین تھا جو بھٹو صاحب کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا تھا، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصل میں یعنی یہ جو دور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت ہم یونیورسٹی میں تھے جی، یعنی تھوڑا بہت یادداشت کے اندر یہ ہے، یہ وٹنس کیا ہوا ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا تھا. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیک میں رہ کے کام کیا، اس میں مولانا ظفر احمد انصاری مرحوم جو تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا. ٹھیک. ان کا بھٹو کے اوپر انفلوئنس بھی تھا اور وہ اپنی بات منوانا بھی جانتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی وہ قریب لانے میں، چونکہ وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے، ان کا ایک احترام تھا اور وہ پالیٹکس سے بالا تر رہتے تھے، اس لیے ان کا احترام. تو انہوں نے یہ سارا جو تھا نا اسلامی شکوں کا، یہ اس کے اندر شامل کیا. اچھا اچھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کس کو کس طرح سے سیل کرنا ہے. اب بھٹو کو تو یہ تھا کہ وہ آگے 20 سال تک حکمران رہے، تو بھائی اس کو بتایا کہ یہ طریقہ ہے تمہارا کہ قوم کو تم ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے کریڈٹ جاتا ہے بھٹو کو بھی، اس وقت تو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن آج یہ نہیں، جب تاریخ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو بھٹو نے بہرحال سب کو اکٹھا کیا. بالکل صحیح بات ہے. بڑا وقت لگا اس میں، یعنی اس نے اپنی انا کی قربانی دی، حالانکہ وہ جاگیردار تھا، اپنی انا کی قربانی بڑا مشکل تھا اس کے لیے، لیکن اس نے اپنی انا کی قربانی دی اور سب پھر لیڈروں نے مل کے ایک آئین کے اوپر اتفاق کیا. اور بھٹو کا کارنامہ صرف آئین ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا 90,000 سے زائد قیدی انڈیا کی قید میں تھا. ہمارا فوجی جو تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. صحیح بات ہے. وہاں وہ گیا، جا کے شملہ معاہدہ اس نے کیا، کیسے کیسے بھی اس نے کیا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو واپس لے کے چھڑوا کے لے کر آیا. لیکن اس میں بھی دیکھیں، جب وہ انڈیا جا رہا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس نے پرسنلی یہ کوشش کی کہ سارے کے سارے جو اس بے اختلاف کے لیڈران ہیں وہ ایئرپورٹ پہ اس کو سی آف کرنے آئے. اچھا. اور وہ آئے. اچھا، وہ آئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ولی خان، میاں توفیل محمد، ایون یہ ہمارا یونیورسٹی کے اندر جاوید ہاشمی پریزیڈنٹ تھے، ان کو بھی انہوں نے بلایا. ٹھیک. کہ بھائی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے انڈیا کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے، یہ پوری قوم کا نمائندہ ہے، مینڈیٹ پورا لیتے. تو یہ اس کے اندر ایک تھا کہ بھائی وہ چیزوں کو کس طرح سے اور مینوپلیٹ بھی کر لیتے تھے، اور وہ اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. صحیح. تو اس لیے میں اس کو یہ اس کے دور میں جو 2-3 کام ہوئے، اگر آپ اس کو چاہے میں لے لوں یا اگر آپ کے اگلے سوال میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں. میں ذرا ان کی طرف ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آیا تھا فیاض بھائی، اس کے بعد میں احمد بلال صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ ایک تو یہ کہ جو بات انہوں نے کی، ایک اور جو آئی ختم نبوت کی تحریک چلی اور آپ اس کا ریفلیکشن بھی آپ کے آئین کے اندر نظر آتا ہے. تو کیا وجوہات تھی؟ حالانکہ بھٹو صاحب پھر اگین میں کہتا ہوں کہ وہ ریفلیکشن کی پرسنالٹی نہیں تھی، انہوں نے ایک پوائنٹ تو دیا. اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، بنیادی طور پر ہم سارے جو ہیں نا، ہم کنزرویٹو لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بظاہر ہم جتنے مرضی ہے ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان جیسے پلے بوائے، آج اب دیکھیں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سے جو کام ہوئے، آج عمران خان سے آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے ختم نبوت پہ بات کرتا ہے اور ناموس رسالت پہ بات کرتا ہے، اور بھی جو کام وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ ان سے کروا دیتا ہے جن سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ایک تو ایک یہ بھی ہے، ہم کنزرویٹو ہیں بنیادی طور پر، ہمیں جب موقع ملتا ہے آپ ہمارے اندر سے وہ نہیں نکال سکتے. اسلام جو ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم اسٹرکٹلی پڑھنے والے ہیں. ٹھیک. تو ذوالفقار علی بھٹو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو بہت سمجھدار آدمی تھا اور نبض پہ ہاتھ رکھنا اسے آتا تھا. اسے پتا تھا کہ آگے کیا ہے. وہ فورسی کر رہے تھے کہ اگر مفتی محمود
KPK میں, شاہ احمد نورانی کراچی میں, اور باقی پنجاب میں جو سیالوی اور گولڈوی اور وہ جتنے پیروں کا ایک پورا ایک سلسلہ تھا, اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بھٹو کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور جا کے طریقہ نظام مصطفیٰ میں 77 میں پھر یہ ہوا, ضیاء الحق نے اسی چیز کو پکڑا ضیاء الحق نے, تو بھٹو کو نظر آ رہا تھا کہ یہ مولوی جو ہیں اور یہ جو پیر فقیر یہ درباروں والے ہیں یہ اپنی جگہ جڑیں پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے وقت سے پہلے انہیں روکنے کے لیے جو شکیں استعمال کی, اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان, جب نام آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, then you need to expect it should be Islamic, it should be democratic, it should be republic. تو وہ چیزیں ہونی تو تھیں, لیکن وہ اپنی سیاسی بقا بھی اس میں شامل تھی. being a conservative Muslim as well as سیاسی بقا, دونوں چیزیں شامل تھیں. قادیانیوں کی جہاں تک بات ہے, that was the need of the day. اس وقت, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چاہے پیر کرم علی شاہ تھے, چاہے دوسرے بزرگان تھے, ان کے بہت مناظرے ہو چکے تھے, چیزیں کھل کے سامنے آ چکی تھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں. اب غیر مسلم کرسچن بھی ہیں, غیر مسلم سکھ بھی ہیں, غیر مسلم پارسی بھی ہیں, غیر مسلم جو بھی پاکستان میں سارے ہیں, لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے ایک نیا چیز لے کے آئے, ایک نیا مذہب لے کے آئے, اور ناموس رسالت کے یہ منکر تھے, تو وہ ایک ایسی برائی تھی جو ہمارے اندر موجود تھی, پتہ نہیں چلتی تھی. نماز ہماری طرح پڑھ رہے ہیں, روزے ہماری طرح رکھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ ضرورت تھی کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس وقت جو ہے آئین میں وہاں اس وقت جتنے علماء حضرات تھے پورا موقع دیا گیا انہیں کہ ڈیفینڈ کریں, اور اپنے جتنے ہمارے علماء تھے سب نے بیٹھ کے فائنلی ایک ڈرافٹ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے. اور وہ قادیانی اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے, وہ پروو نہیں کر سکے کہ ہم مسلم ہیں, تو وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو گئے. وہ اچھا ہوا ٹائم پہ ہو گئے, کیونکہ اگر آگے اس وقت نہ ہوتے تو آج جو کچھ ہو رہا ہے آگے چل کے تو وہ انڈیا والا حال ہوتا ہمارے یہاں. ایک چیز اور بھی تو پرابلم ہے اس کے اندر, ایک چیز بتائیے کہ یہ تو ڈیفائن کر دیا کہ وہ غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک کی بات ٹھیک تھی, لیکن جس طریقے سے جو ہم نے مطلب ایک الزام لگتا ہے کہ ان کی مسجدوں کو گھر آگ لگایا گیا, گھروں کو آگ لگایا گیا, یہ سب چیزیں بھی ہوئی. ہاں نہیں, ایک بات جب کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا, عبادت گاہ کہا جائے گا, تو ایک تو ہمیں عبادت گاہ کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں غیر مسلم ہم نے تسلیم کیا, غیر پاکستانی نہیں تسلیم کیا. غلطی وہاں ہوتی ہے کہ انہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں وہ تو دیں, ہم ان سے وہ حقوق بھی چھین رہے ہیں. لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے. بھائی وہ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم ہیں, اسی طرح جس طرح ہندو ہیں, جس طرح کرسچن ہیں, جس طرح سکھ ہیں, جس طرح پارسی ہیں, اسی طرح مطلب انسانیت کے ناطے تو دیکھیں جب مائنورٹیز میں ہم بھی یہاں, اور پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں ہیں. مرزا صاحب بہت اہم بات اٹھائی ہے فیاض ولانا صاحب نے, اور میں کوشش کی ہے کہ اس نقطے کے اوپر بھی ہم بات کریں کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈیسیشن دے دیا کہ جی نان مسلمز ہیں, لیکن ایک جو شہری حقوق ہوتے ہیں, جو نیشنل حقوق ہوتے ہیں, اس کی بھی پاسداری جو پاکستان کے اندر پھر بہت کچھ ہوا کہ ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی, ان کے ساتھ ظلم ہوا ذاتی, اور پھر ہوا کہ بہت سارے لوگ ملک سے نکل کر دوسری طرف دنیا میں پھیل گئے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بھائی نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو کوئی, چاہے اس کو ہمارا آئین کہتا یا نہ کہتا, وہ نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہم سے الگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ تو اس سے الگ, وہ الگ پہلو ہے نا, وہ الگ پہلو. لیکن یہ ہے کہ ان کا بحثیت پاکستانی, جی جی, اب 65 کی وار میں 7 یا 8 جرنیل جو تھے جن کو تمغہ جرأت ملا, جی جی, اس میں 4 قادیانی تھے. جی اچھا, جرنیل تھے وہ ہماری فوج کے, وہ لڑے ہوں گے نا, لڑے, ظاہر ہے کہ انہوں نے قیادت کی, انہوں نے کمانڈ کی وہاں پہ انہوں نے, اور وہ ہماری فوج کے اندر تھے, یعنی وہ پاکستانی تھے. ٹھیک, لیکن ہوا یہ کہ جب ہمارا یہ معاملہ سارا مذہبی قوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر وہ بیلنس نہیں رہ سکا. ٹھیک, کہ بھائی ان کو پاکستانی تو ہم تسلیم کر لیتے, لیکن اس میں کہ بھائی یہ سازشیں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب جب یہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا تو اس کے بعد پھر شروع ہو گیا کہ یہ جو سول سروس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی, یہ جو اپنے فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں ہمارا جو میرا خیال ہے 15-20 سال تک تو ہمارے نوٹ کے اوپر محمد احمد کے سگنیچر تھے جو اس کا بیٹا تھا. صحیح بات ہے, غلام احمد, صحیح بات ہے, اس کا بیٹا تھا وہ, صحیح بات ہے, تو ہمارے یعنی کرنسی نوٹ کے اوپر اس کا سائن ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تو تھی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بیلنس نہیں رکھ پائے. ٹھیک, اور اس میں ہوا یہ کہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا اس کا, لیکن جو قادیانی ہیں ان کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ ملک سے باہر جا کے ان کو پوری آزادی مل گئی, کہ ان کو پورا ایک ایسا ماحول مل گیا جس میں گرو کر رہے ہیں, وہ آپ کو مظلوم بنانے کا, اس میں انہوں نے گرو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں باقی یہ بھٹو صاحب کے ریفرنس سے بات ہو رہی تھی, اتفاق سے یعنی جس دن یہ بحث ہو رہی تھی اور مرزا اس کا جو اپنا مرزا منصور احمد جو تھا اس وقت کا,
اس کو اسمبلی کے اندر بلایا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو میں گیلری کے اندر موجود تھا. اچھا. تو اس میں ہمارے کسی ممبر نے، صفی اللہ صاحب تھے وہاں سے دیر سے، ایک اس وقت ممبر تھے اسمبلی کے، جماعت اسلامی کے ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا ان سے سوال، یہ اپنے اس سے مسرور سے، کہ بھائی کیا تم یہ جو بھٹو کا باپ جو ہے سرشار نواز خان بھٹو، یہ اس کو نبی نہیں مانتا، آپ کے نبی کو، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا، انہوں نے کہا یہ بات؟ وہ اس نے کہا نہیں. اچھا. تو اس میں یعنی یہ مائک کے اوپر ہی آیا، بھٹو نے کہا ہیل ود اٹ، ٹھیک ہے، فنش اٹ. تو وہ اس وقت ہم نے سمجھا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، وہ ایک سٹرائک اس کو کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوئے، اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس کو پازیٹیو اور اثرات لینے کے لیے بہت ساری محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، اسپیشلی ریلیجس لیڈرشپ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں. اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک اور بڑا نقطہ اہم ہے اصل میں، فیاض بھائی آپ کی طرف ہی آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں صاحب کی طرف جاؤں، کہ ایک اور چیز تھی جو بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کو نیشنلائز کیا، اسکولوں کو نیشنلائز کیا اور کوشش کی کہ، لیکن وہ جاگیرداروں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے. سرمایہ داروں پہ تو ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، لیکن جاگیرداروں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے وہ. اچھا، جب کوئی پرائم منسٹر، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، ہم ہر وقت نازک دور پہ ہوتے ہیں. ہاں، نازک دور. اور جب بھی وہ کرسی سنبھالتا ہے تو اس کے سامنے بڑی پروپوزل، ڈفرینٹ اے بی سی ڈی پلان آتے ہیں، تو اس نے کسی ایک آدھ پلان کو تو چوز کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس وقت بھٹو صاحب نے اور ان کو پلان دینے والوں نے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس طرح کر لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وقتی طور پر بہتر آپ کو فیل بھی ہوئی، بعد میں ہماری وہ کنسسٹنسی نہیں رہی، ہم چیزوں کو اس طرح نہیں اٹھا سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے اکثر یہی کہ جس کا برین چائلڈ ہوتا ہے، اگر وہ کوئی اور کسی دوسرے بندے کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ برین چائلڈ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس برین چائلڈ جس بندے کو ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسے 2 سال بعد کہاں لے کے جانا ہے، 4 سال بعد کہاں لے کے جانا ہے، اور 6 سال بعد اسے کہاں لے کے جانا ہے. اب پیچھے سے وہ بندہ ہٹ گیا جس کا آئیڈیا تھا، آگے دوسروں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے پھر وہی اشر کرنا تھا جو آج اسٹیل مل کا ہو گیا. وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی اس چیز میں. اس وقت شاید بھٹو صاحب نے اور ان کی ٹیم نے وہ ضروری سمجھا تھا، انہوں نے کیا. چلیے میں آتا ہوں آپ کے پاس اس کے بعد، لیکن احمد بلال صاحب سے ایک بڑا اہم سوال مجھے پوچھنا ہے. احمد بلال صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کردار تھا 1973 کے آئین بنانے کے دوران؟ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل تو بہرحال دستور 1973 کے دستور کی روشنی میں تشکیل پائی نا. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کوئی سفارشات نہیں تھیں جس کے بنیاد پر دستور بنا. یہ سفارشات تو ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے گاہے بگاہے ان کی طرف سے موصول ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا ایک دستوری ادارہ ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ اسلام کا اور اسلامی تشخص کا ایک بہت اہمیت رہی ہے، اور ہمارے عوام جذباتی طور پہ اس چیز سے بہت وابستہ ہیں، تو اس لیے ہمارے دستور کو اسلامی تشخص دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بہت اہم رول ہے، اور ان کی سفارشات جو ہے وہ پاکستان کے قوانین کو اور پاکستان کی مختلف ایکٹیویٹیز کو اسلام کے دائرے میں رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. تو لطیف مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. محبوب صاحب کا سوال تو آپ نے سن لیا احمد بلال صاحب کا، کہ انہوں نے جناب بڑی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، ظاہر بات ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور پاکستان کی آئین سازی کے اندر بھی. تو ایک تو یہ سوال، اور دوسرا جو ہماری کنٹینویشن تھی وہاں پر گفتگو، سرمایہ داران کو تو ہم ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں لیکن جاگیرداروں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور کوئی بھی یہ آپ کے اس دوسرے سوال پہ میں بعد میں آؤں گا. یعنی پہلا میں اس کو آپ کا اسلامی نظریاتی کونسل والا لے لوں. جیسے کہ بلال صاحب نے کہا، اسلامی نظریاتی کونسل تو 1973 کے آئین کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو یہ نہیں تھی. ٹھیک. اس لیے اس کا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ آئینی ادارہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی سفارشات ہیں کبھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا.
اچھا یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر سال اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ اسمبلی کے اندر پیش کی جائے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے اوپر بحث ہوگی. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی سنا ہو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ رپورٹ جو ہے وہاں پیش ہوئی ہے، کبھی پیش نہیں ہوئی. ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ ایکٹیو نظر آتا ہے اس وقت تھا کچھ، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کافی عرصہ تک تو یہ رہا کہ اس کے جو ممبر اور اس کے جو چیئرمین تھے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو نوازنے کے لیے، تو اس لیے اس کا کوئی رول وہ باقی نہیں رہا تھا. اور انہوں نے بھی ایسے معاملات کے اوپر ڈسکشن شروع کر دی کہ جس کا عام زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسلامک نظریاتی کونسل کا کوئی رول ہمارے پازیٹیو رول رہا ہے ہمارے معاشرے کے آنورڈ اس کے بعد، آنورڈ یا اس کے بننے کے بعد. ٹھیک ہے. اس کا بننا بہت اچھا ہے، ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ادارہ افیکٹو نہیں ہو سکا. اس کا کیا قصور تھا، کس نے یہ کیا، یہ الگ بحث ہے نا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب آپ کے دوسرے سوال کے اوپر، ٹھیک ہے. دیکھیں بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کا معاملہ کیا، یہ خود اس کے جو بعد میں آنے والے تھے بھٹو ہی کی پارٹی کے، انہوں نے بھی اس کو ریئلائز کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. بڑے لیڈر بڑے اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں اور غلط فیصلے بھی کرتے ہیں. جو غلط کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر میں وہ اصل میں پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا مولانا مودودی کی مثال ہی دونوں میں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے ویسے جیسے کوئی اپنی بہت اونچی جگہ سے گرتا ہے تو پھر بہت نیچے جاتا ہے، وہ درمیان میں نہیں رکتا. یہ بات صحیح ہے. تو وہ جب بڑا آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی. یہ تاریخ نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑے برے اثرات پڑے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سب ابھی تک یہ نہیں اس کو ہم ریورس کر رہے ہیں اور وہ ریورس نہیں کر پا رہے. باقی یہ رہا کہ اس نے اب جاگیرداروں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا، تو بڑی سیدھی سی بات، وہ خود جاگیردار تھا. ہاں ایسی بات. اب اس کا وہ ہلکا انتخاب تھا، تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. اس میں نہیں اس نے ہاتھ ڈالا. شاید کبھی مضبوط ہو کے اس کے بعد وہ دیکھتا تو ڈالتا، لیکن یہ ہے کہ اس نے کوئی اس کی سنجیدہ کوشش نہیں کی سوائے تقریروں کے. تقریروں میں تو اس نے بہت زیادہ کہا، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش اس نے. سوشلزم کا نعرہ لگانا جی. اچھا، یہ میں تھوڑا سا اکیڈیمک قسم کی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں. میں وہ بات کرتا ہوں جو پریکٹیکلی ہو رہی ہے، اور ایگزامپلز بھی ہمیں لیونگ لائف میں سے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. آپ اپنے گاؤں میں، اپنے تحصیل میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں، وہاں 2 4 6 بڑے زمیندار ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ ان بڑے زمینداروں کی، ان کے پاس اگر 100 ایکڑ ہے، 1000 ایکڑ ہے، 5000 ایکڑ ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسے بھی وڈیرے تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی کے بارے میں یہ لیونگ مطلب ایک ایگزامپل ہے. اسٹیشن سے کئی اسٹیشن ان کے تھے. وہ نہیں، وہ شکار پہ گئے، شکار کرتے کرتے اتنے آگے چلے گئے کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ شاید میں کسی اور جاگیردار وڈیرے کے علاقے میں داخل ہو گیا ہوں. اور وہاں وہ کوئی ڈیرے، چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیرے پہ وہاں رکے اور اپنے ایک جو پورا ان کا لاؤ لشکر تھا ساتھ، غلام مصطفیٰ جتوئی کی، میں کوئی افسانہ نہیں بتا رہا، ریئل سٹوری بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس بندے سے پوچھو کہ بتاؤ کہ ہم شکار کرتے ہوئے غلطی سے اس حدود میں داخل ہو چکے ہیں، ہم صرف پانی پیئیں گے اور ہم واپس جا رہے ہیں، تو ہمیں سوری کر دو اس سے کہ ہم کسی اس میں داخل ہو، کسی غیر کے ایریا میں غیر میں داخل ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا. تو اس کے پاس گئے تو وہ بھاگتا آیا اور وہ پاؤں پڑ گیا غلام مصطفیٰ جتوئی کے، وہ جو وہاں ڈیرے پہ بیٹھا ہوا مظاہرہ تھا. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سائیں یہ آپ کا ہی ہے اور میں آپ کا ہی غلام ہوں، یہ آپ کا ہی ایریا ہے. کیا بات ہے. تو انہیں اتنی ان کی جاگیریاں بڑی تھیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے. تو اس طرح ان لوگوں سے آپ اپنے اس علاقے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں ان کا اثر و رسوخ اس تحصیل میں، اس ڈسٹرکٹ میں، اس ایریا میں، اس میں کم ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہاں، ان کی آگے نسلوں میں تقسیم ہو رہی ہیں جائیدادیں، جس کی کل 1000 تھی، 4 بچوں میں تقسیم ہوئی تو اس کی 2000 ایکڑ 200 ایکڑ رہ گئی. وہ خود بھی خریدیں گے. تو اب وہ چھوٹے ہوتے ہوتے ایک سسٹم قدرتی طور پر ہی وہ بڑے جاگیردار چھوٹے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. کوئی پاسبل ہی نہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی آپ بات کر رہے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل والا جو معاملہ ہے واقعی وہ 73 میں بنی. ہم کہنے کو کہتے ہیں جی اٹانومس باڈی ہے، تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہی اس ظلم کا شکار نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹانومس باڈی ہے. ٹھیک ہے. نیب ہمارا جو ادارہ ہے تحقیق احتساب کا ادارہ، وہ اٹانومس باڈی ہے. اسی طرح کی اور پتہ نہیں کتنی اٹانومس باڈیز ہیں، لیکن وہ کہاں تک اٹانومس ہیں، یو نو اٹ بیٹر. اور جہاں تک ان کی بات ہے کہ وہ بعد میں اسے ایک بنا دیا گیا، جس طرح کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ایک کسی کو برائب کرنا ہے تو اس کو چیئرمین لگا دو. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس سیٹیں زیادہ ہوتی تھیں تو وہ بارگین کرتے تھے کہ ایک تو مجھے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ دے دیں. مولانا محمد خان شیرانی صاحب بلوچستان کی جس ایریا سے آئے تھے، اور ان کے جتنی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی، لیکن
جو موقع کی اور وقت کی اور حالات کی اور آج کے دور کی جو نزاکتیں ہیں وہ اس کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب نہیں سمجھ سکتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی میٹنگز میں ایک موقع پہ میڈیا میں بھی آ گیا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے. آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ آپ کو ایسی سفارشات دیں گے جن پہ عمل ہوگا؟ سفارشات پیش ہوتی ہیں اسپیکر کے پاس ہر دفعہ. صدر پاکستان کو بھی پیش کرنے چاہتے ہیں, وہ سال میں 2 ایونٹ فوٹو آپ ہوتے ہیں ان کے کہ صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اپنی سفارشات پیش کر دی, رپورٹ دے دی, اسپیکر کے پاس پیش ہوئے, اسپیکر کو پیش کر دیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جس طرح چیف الیکشن کمشنر ہر سال اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح وہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں, اسی طرح جس طرح ساری کمیٹیز کی آتی ہے رپورٹ پیش کرتے ہیں, لیکن رپورٹ پہ ہوتا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم جو ہے بنا دیتے ہیں ادارے, کہنے کے لیے اٹانومس ہوتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اگر ہم اس طرح ایک ایک چیز کو مینیوٹلی آبزرو کریں اور جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اگر وہ پورا کریں تو شاید ہمارے آج یہ رونے ہی نہ ہوں ہمارے. چلیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں. تو ناظرین آپ جائیے گا نہیں, ابھی وقفے کے دوران جو ہے مجھے لطیف مرزا صاحب ایک بڑا اہم واقعہ سنا رہے تھے کسی ایک الیکشن کا, وہ ہم ان سے سنیں گے. اس کے بعد جو ہے اور جناب بھٹو صاحب کو پھانسی کیوں دی گئی, پی این اے کی تحریک ہے, یہ بڑے اہم واقعات ہیں, ہماری ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری سیاست کا. تو آئیے ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. Jahangiri at Zauq Restaurant Kitchen, where Peel Chapter President Masood Sheikh and community leader Abdul Qayyum Mufti came out with the volunteers in this cold weather to feed the unfortunate people living in those shelter homes. From the last 3 years, they are providing the food for the shelter homes Christmas Day. This year, they have a plan to reach out to 5 shelter homes in Brampton and Mississauga. When we asked Abdul Wadud why he chose Christmas Day, he said, "You can help us on Christmas Day. It will be highly appreciated." I said, "Why Christmas Day?" She said, "Christmas Day, everybody is busy in celebration, and these people in shelter, they cannot celebrate, as other people are celebrating." Masroor Sheikh and Abdul Qayyum Mufti also spoke and explained why they are organizing this event through ICNOR. But actually the charity starts from home, so we are helping our own brothers and sisters in our locality. So we are going to send about 800 boxes of this food today, that we are going to feed about 800 people today in Mississauga and also in Brampton. So Arif Jahangiri, Toronto 360 TV, reporting from Feed the Hunger Project of ICNA Relief. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. الصلاة خير من النوم. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years.
We want to say a huge thank you to Shahed and his team. Yeah, they were awesome. Not only did they help us find our new home, they helped us to sell this one quickly and actually without any hassles at all. Extremely knowledgeable about the market, about the entire process altogether. Yeah, and the staging they brought in was amazing. It looked like this house was out of a magazine, and we know that that helped sell the house even quicker. The whole team, from top to bottom, was professional. They were quick to answer questions, any concerns that we had, they were right there for us. And we would gladly recommend them to anyone who's looking to buy or sell. Call today, Shahed Khwaja, 416-662-3000 or shahed.ca. तो नाज़रीन वेलकम बैक अगेन टू द प्रोग्राम। और आप जमहूरियत का सफ़र पाकिस्तान के हवाले से देख रहे हैं, आज पार्ट 2 है और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा। एक तारीख की तसलसल है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तारीख के हर इवेंट्स को जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर गुफ्तगू करें। वक्फे से पहले जो है हम दो बड़े अहम बातों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, एक तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दूसरा ये कि जागीरदारों को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया या जागीरदारियों को कमज़ोर क्यों नहीं किया गया और आज तक उन पर पाकिस्तान के अंदर उनका तसल्लुत बाकी है हमारी डेमोक्रेसी पे। तो एक वाक़या जो मुझे वक्फे के दौरान जो है वो सुना रहे थे लतीफ़ मिर्ज़ा साहब, तो उनसे सुनते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हमारी जमहूरियत वर्क काम कैसे करती है। तो लतीफ़ साहब। जी शुक्रिया। असल में ये जो वाक़या है ये यानी कोई सिंध के दूर दराज इलाकों का नहीं है, ये पंजाब के शहरी इलाकों का वाक़या है। और काफ़ी मशहूर लीडर थे जो यानी जमहूरियत और इस्लाम के नाम के ऊपर वो बड़ी उनकी खिदमात समझी जाती हैं, अभी भी वो ज़मीर के कैदी भी रहे हैं। ठीक है। तो वो उनके साथ मुझे कैंपेन करने का मौका मिला। PNA के वो कैंडिडेट थे और हम भी उस वक्त PNA में थे, तो उनके साथ कैंपेन करने का मौका मिला। तो उन्होंने सिटी के अंदर जलसा किया जिसके अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, इस्लाम की, जमहूरियत की और सब उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें जी आप जरा लोगों से मिलने के लिए हम निकलते हैं। तो वो करीब के गांव में गए। ठीक है। वो इतना यानी वो शहर से दूर गांव नहीं था, करीब ही था जैसे होता है आमतौर पे। तो वहां जाके तो उन्होंने सबसे पहले तो लोगों को बिठाया और पूछा कि भाई फलां कहाँ है, फलां कहाँ है, फलां कहाँ है। तो वो सारे सबको यानी इकट्ठे कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें मैं पिछले इतने अरसे से जेल में रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका कोई काम रुकने नहीं दिया। ठीक है। आपके सारे काम हुए हैं। कोई कह सकता है कि उसका काम मेरे पास आया और वो ना हुआ वो। ठीक है। और अब मेरी बारी है, अब मैं देखता हूं कि मेरे अलावा आपके काम कौन करता है। ठीक है। यहां इस गांव का 370 वोट है, मुझे बताएं कितना मुझे मिलेगा और कौन कौन गारंटर है इसमें। अच्छा, कौन कौन गारंटर है? कौन कौन गारंटर है कि मुझे इतने वोट मिलने चाहिए यहां से। ठीक है। तो मैं तो वो सुन के मैंने कहा यार ये अभी आधे घंटे पहले ये बंदा क्या सुना रहा था और यहाँ क्या हो रहा है। और उसमें पंजाबी का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया जिसमें ये था कि भाई मैं वर्तन लैन आया, बदला चाहिए जो मैंने किया है उसका। मैं ताड़े काम किए ने और मैनू तुसीं हुण वोट देना है। ठीक है। और वो उसने यानी बकायदा हल्फ लेके उठा के भाई इतने वोट मुझे मिलेंगे और वो मिले। अरे बड़े देखिए हमारी जो सियासत है वो आज भी ऐसी एक्ट करती है, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा होगी। ये मैं आपको वाकया पंजाब के शहरी इलाके का सुना रहा हूँ, ये सिंध का और दूर दराज इलाकों का ऐसे ही होता है। वहाँ इससे ज्यादा बात हो सकता है खुद जाते भी ना हो, नुमाइंदा भेज देते हो कि इतने वोट चाहिए। आप जावेद हाशमी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं छोड़ देना। प्रिजनर जो वो तो जागीरदार नहीं है, जागीरदार नहीं है। कोई और ज़मीर के कैदी हैं। तो ये असल में बात यह है कि ये जो सियासत में शोबदाबाजी किस्म की चीज़ है ना, ये हमें शायद भुट्टो एंड ऑनवर्ड जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और उसके बाद जब मियाँ साहब आ गए तो फिर तो पैसे की बुनियाद पे शोबदाबाजी आ गई जो आज तक जारी है। आगे चलेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। चले PNA की तहरीक पर आते हैं ना कि अब हम देखते हैं कि मुल्क दो लख्त हो गया। अभी तो मतलब नया नया तादा गम था हमारा और बड़े दुख उठाए थे हमने और फिर आइन बन गया, दोबारा कैदी वापस आ गए और कुछ होना तो ये चाहिए था कि ये तसलसल जारी रहता, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि फिर सियासतदानों में एक नई चपकलिश शुरू हो गई और एक तरफ भुट्टो साहब थे और दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें और PNA की एक जोरदार तहरीक चलती है और उसका नाम निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक शुरू में हुआ, लेकिन वो बहरहाल भुट्टो को हटाने की एक तहरीक थी।
اور بعد میں تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ وہ دراصل کوئی نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں تھی، وہ دراصل ایک بھٹو صاحب کو ہٹانے یا کچھ لوگوں نے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہو انہوں نے کہیں کھڑی کی ہو. کیسے دیکھتے ہیں؟ احمد بلال صاحب کو نا آپ پہلے لے لیں. احمد بلال صاحب کیونکہ ان کے پاس پھر ہماری گفتگو پہ تبصرہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ان کی بات سن لیں، ان کی بات پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. احمد بلال صاحب 1977 میں سیاسی اداروں کی لڑائی نے ایک دفعہ پھر فوج کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مارشلہ لگا دیں، اور ضیاء الحق صاحب نے مارشلہ لگا دیا. بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو پھانسی دے دی گئی. اس تمام ایونٹس کے اندر ہماری جمہوری اداروں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پاکستان کے اندر جمہوری ادارے تقریباً پرمجدہ سے ہو گئے، یعنی بالکل ان کے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں رہا، کیونکہ مارشل لاء کا زمانہ تھا. مارشل لاء کے زمانے میں ہی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. ان کی پھانسی کے بارے میں بعد کے ادوار میں جو چیزیں سامنے آئیں اسے یہ پتہ چلا کہ ان کی جو مقدمہ تھا وہ بھی دستور کے اور قانون کے اور انصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں چلا تھا. تو اس کے نتیجے میں چونکہ وہ پاکستان کے ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، لہٰذا میسج یہ گیا کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے وہ اگر اپنی خود مختاری کے لیے اور اپنی یعنی جمہوریت کی بنیاد پہ جو منتخب ادارے ان کو آزادی دیتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ کام کریں گے تو ان کی بات کو پسند نہیں کیا جائے گا اور انہیں کسی نہ کسی موقع پہ سزا دی جائے گی. تو یہ وہ پیغام ہے جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے بعد کے ادوار میں جمہوری اداروں اور جمہوری اداروں کے سربراہوں کے لیے گیا کہ انہیں بہرحال اپنی آزادی کے اوپر ایک نظر رکھنی ہوگی. تو لطیف مرزا صاحب، بڑا اہم پی این اے کی تحریک چلتی ہے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگتا ہے اور پھر لپیٹ دی جاتی ہے ڈیموکریسی، اور پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جاتی ہے. احمد بلال صاحب نے بتایا کہ اس کے اثرات کیا تھے، لیکن بہرحال یہ کہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ پی این اے کی تحریک اور اس کیوں سیاستدان جو ہے وہ مل بیٹھ کر بات نہیں کر سکے، حالانکہ 6 سال پہلے ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا، کیوں مل بیٹھ کر یہ تحریک چلانے کا کیوں خیال پیدا ہو گیا، اور کیوں ہم پھر دوبارہ اس ڈائریکشن میں چلے گئے؟ دیکھیں، یہ پی این اے کی تحریک میں اب خیر بہت عرصہ ہو گیا اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا اس کے فائدے اور نقصان ہوئے، لیکن اس وقت یہی تھا کہ بھئی جو 77 کے الیکشن تھے اس کے اندر واقعہ ہی ریگنگ ہوئی تھی. اچھا، ریگنگ ہوئی تھی اس میں، یعنی بھٹو صاحب نے خود یعنی اپنے بلا مقابلہ 4 حلقوں سے وہ منتخب ہوئے، اور لاڑکانہ سے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے جان محمد عباسی، ان کو انہوں نے اگوائی کروا لیا، وہ اپنے کاغذی داخل نہیں کروا سکے. تو اس طرح کے یہ واقعہ جب بھٹو صاحب نے یہ کیا تو پھر جو اتنے ان کے تھے اپنے صوبوں کے اندر لیڈر، انہوں نے بھی یہی کام کیا. اچھا، سب نے بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہا. ٹھیک ہے. تو وہ ریگنگ تو ہوئی اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پھر ریئیکشن تھا کہ وہ لوگ کہ جو سامنے دیکھ رہے تھے کہ بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہار گئے الیکشن، تو اس کا ایک اب اس تحریک سے کس نے کیا فائدہ اٹھایا یہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھٹو وہ آدمی تھا کہ جس نے اس فوج کو کہ جو شکست خوردہ فوج تھی اس کے 90,000 قیدی لایا، اس کا مورال بلند کیا، اسلامی کانفرنس کر کے ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا یعنی پاکستان کے بارے میں امیج جو ہے وہ اس نے بڑھایا، بوسٹ کیا اس نے. اور وہ فوج کے جو بالکل شکست خوردہ تھی اس میں ذرا تھوڑی سی جب جان پیدا ہوئی تو انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا دوبارہ سے. یعنی یہ ہماری تاریخ ہے کہ جو ہی، یعنی میں سمجھتا ہوں کسی اور کا اگر تختہ الٹتے تو کوئی اور بات ہوتی، لیکن یہ تو وہ شخص تھا کہ جو فوج کا موسم تھا، صحیح بات ہے، اس کا تختہ الٹ دیا. اب یہ وہ اس میں دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان بات نہیں کر سکے، وہ مذاکرات تو ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ بھائی یہ اب یعنی بالکل سائن ہونے والے تھے دوسرے دن، وہ پتہ نہیں ہونے والے تھے نہیں ہونے تھے، لیکن یہ بات آتی ہے کہ یہ سائن ہونے والے تھے. اور اس کے یعنی مولانا مودودی کے پاس بھی وہ گئے، مطلب بھٹو صاحب کہتے ہیں اس کے بعد، اور وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ بیچ میں انٹروین کریں اس مسئلے کو. وہ اس طرح کے لیڈر تھے کہ وہ تو یعنی سب یعنی بغیر اس کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور لیکن ہوا یہ کہ ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور اس وقت ان کے آنے کا کوئی جواز نہیں تھا. وہ آ گئے 90 دن کے لیے آئے، 11 سال کے لیے بیٹھ گئے. اب جب آئے وہ، اور ظاہر ہے کہ وہ بھٹو جیسے لیڈر کا تختہ الٹ کے آئے تھے، اور جب وہ بھٹو کو ملنے کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ بھٹو کا جو رویہ تھا وہ ذرا اگریسو رویہ تھا بھٹو کا.
تو اس وقت کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ سوچ لیا کہ اب قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. ہاں یا تو اس نے لیٹنا ہے یا میں نے لیٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خود تو نہیں لیٹے گا. ہاں وہ دوسرے کو لٹائے گا. فوجی تھا. تو وہ اب کہاں سے وہ انہوں نے کیس اٹھایا اور کیا اور اس کو چلایا اور اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دے دی. اب تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس یعنی کیس کو نہ تو کوئی انصاف مانتا ہے نہ کچھ اور چیز مانتا ہے. اس سزا کے بارے میں وہ تاریخ نے خود ہی اس کو بہت سارے رنگ دے دیے. مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی ہے, اس کے بظاہر ہماری ڈیموکریسی پہ جو اثرات پڑے اور وہ اثرات آج تک ہمیں نظر آتے ہیں. بھٹو ابھی تک زندہ ہے بہرحال. اچھا آپ ہماری مسلمانوں کی ہسٹری دیکھیں اور ویسے بھی مسلمانوں کے علاوہ بھی آپ یورپین کی ہسٹری بھی دیکھ لیں. اقتدار بڑی بری چیز ہے. صحیح. ہر کوئی اس کو طول دینے کی خاطر اس حد تک ہم لوگ آگے گئے ہیں کہ سگے بھائیوں کو, باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو, بھائی نے بھائی کو اڑا دیا ہے. تو اقتدار ایک تو یہ بری چیز ہے کہ اس میں ہر کوئی اپنا وہ دیکھتا ہے. اس میں پھر جب تھوڑا سا ہمیں اختیار زیادہ ملتا ہے تو ہم مطلق العنان جو وہ اقتدار چاہتے ہیں. وہی تسلسل وہاں سے لے کر آپ اس کے بعد بھی اگر دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو گئے, ضیاء الحق صاحب ہو گئے, آگے مشرف صاحب ہو گئے, سارے جتنے تھے, اس کے بعد حتیٰ کہ ابھی میاں صاحب نے بھی جب چاہا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو اور میں ہی سب کچھ ہوں, تو پھر ڈان لیکس اور اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اور آج آگے چل کے اگر عمران خان بھی کچھ ایسی تھوڑی سی انہیں بھی تھوڑی سی امپورٹنس ملے گی تو شاید یہ بھی کل ایسا ہی کریں. تو وہ ایک جو انسٹنکٹ ہے اندر, پھر آگے ان کا واسطہ پڑا اس سے جنرل ضیاء الحق سے, جن کو 6 بندوں کو ڈیموٹ کر کے, جن میں جنرل مجید ملک بھی بنایا خود. انہیں بنایا اس لیے یہ سوچ کے بنایا کہ یہ بڑا نمازی سا اور اس طرح کا ٹوپی والا شریف آدمی ہے, تو اس کو یہ وہی کام آگے نواز شریف صاحب نے مشرف کو لگاتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, اس کا بڑا پروفیشنل ہے یہ. وہ باجوہ صاحب کو انہوں نے دیکھ کے یہی لگایا کہ جی یہ ایکسٹینشن بھی اسی لیے ہو رہی ہے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جب بھی کسی نے ٹرسٹ کیا اس پہ کیا. لیکن اس وقت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی والوں نے ہم پہ سختی کی, تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بھی کچھ زیادتیاں کی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. وہ جو زیادتیاں تھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی شاید, لیکن ان سب نے ان 9 ستاروں کو اکٹھا کر دیا وہاں. صحیح بات ہے. پھر ضیاء الحق صاحب ان کے لیڈر بن گئے, آرمی کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, 9 ستارے ان کے پاس تھے. حالانکہ اس وقت سچویشن یہ تھی, میرے اپنے گاؤں کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہمارے گاؤں میں میرے ماموں جو تھے وہ اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے نمائندہ تھے, اور دوسری طرف جو تھے ہمارے ایک اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ اینکر بھی ہیں اور کارٹونسٹ بھی ہیں, مدر شہزاد خان, ان کے والد جو تھے وہ 9 ستارے حل نشان کا نمائندے تھے. ہمارا گاؤں بہت بڑا تھا, کوئی 3-3.5 ہزار ووٹ تھے, اس میں سے صرف 8 ووٹ ان کے نکلے تھے 9 ستارے حل نشان کے, اور باقی پورا گاؤں جو تھا پیپلز پارٹی کا تھا. یہ ریشو تھی کہ 3000 ووٹ ایک طرف اور 8 ووٹ ایک طرف. پھر بھی شور کہتے ہیں جی. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے. تو ریگنگ ہوئی ہوگی. جماعت اسلامی کی جس طرح جان محمد عباسی کی یہ بات کرتے ہیں, یا اس طرح کے ایگزامپل ہیں ہمارے پاس, نہیں ہونا چاہیے. اگر لاڑکانہ بھٹو کا شہر ہے, وہاں سے اگر جماعت اسلامی کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی, 200-500 ووٹ پڑ جائیں گے, 500,000, لیکن اغوا تو نہ کرو. یہ زیادتی ہیں, وہ زیادتیاں آپ کو واپس آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ضیاء الحق نے جو زیادتیاں کی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہاں سے آپ نے کیس اٹھایا, اس کی کس طرح آپ نے پروسیسنگ کی, اور کس طرح آپ نے اس کو وہ کیا, اور حتیٰ کہ اللہ معاف کرے ایک بندے کو آپ نے لٹکا دیا, اور اس کے بعد آپ چیک کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان بھی تھا یا نہیں. یہ بھی چیزیں بہت سارے مسائل ہیں. اس کے بعد جنازہ جو ہے وہ آپ نے 8-10 بندوں کو پڑھنے دیا. کیا آپ نے بھٹو کو ختم کر لیا؟ آج تک زندہ ہے. آج تک زندہ ہے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو جو انہوں نے کیا, بے نظیر بھٹو آج 27 دسمبر, تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ آپ جب جہاں جس سے زیادتی کریں گے, وہ چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے, چاہے مسلم لیگ کاف ہے, چاہے جس سے زیادتی آپ کریں گے, وہ زیادتی سیاسی ادوار میں, سیاسی لوگوں کے دلوں میں سے وہ ختم نہیں ہونے والی, وہ واپس آئے گی اور کئی ٹائم ملٹیپلائی ہو کے آئے گی. ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے آج کے پروگرام کے اندر دیکھا, بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے,
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک بات پہنچائیں، لیکن ظاہر بات ہے وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن ابھی ہم پہنچے ہیں ضیاء الحق صاحب کی حکومت تک، اور ضیاء الحق صاحب نے جو ہے مارشل لا لگا دیا ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی ہے، اور جو جمہوریت کا سفر بظاہر لگتا ہے کہ رک گیا ہے، لیکن ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور اس ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر اسپیشلی پیپلز پارٹی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھیوں کو کوڑے لگے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اور ایک تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے اندر جو آج بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے اس کا بیان کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جب ہم اگلی دفعہ پروگرام کے اندر آئیں تو ہم تاریخ کے اس سفر کو، اس جمہوریت کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم اس کا بریک لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی پروگرام کے ساتھ اور جمہوریت کے سفر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ، the true traditional پاکستانی cuisine، جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربہ کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہترین لائر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپئن ڈیوڈ ہملفارب. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کال کریں 416-570-0157. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647